حضرات عام طور پر دلائل پیش کرنے کے انداز میں کہتے ہیں جی بخاری کی حدیث، بخاری کی حدیث، بخاری کی پیش کرو۔ ہم کہتے ہیں بھائی دیکھو، عمل کے لیے محدثین نے بخاری کی حدیث کی ہونے کی شرط نہیں لگائی۔ کتنے بنیادی دین کے احکام اور مسائل ایسے ہیں بخاری میں موجود نہیں ہیں۔ کوئی آدمی کہے بخاری میں دکھاؤ گے تو پھر مانوں گا۔ یہ تو بھائی اگر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوتا بھائی بخاری کی حدیث کو لینا باقی کو چھوڑ دینا، پھر تو کوئی بات بنتی۔ مطالبہ ہی غلط ہے، لیکن خیر ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم بخاری کی روایت بھی پیش کرنے کو تیار ہیں، اور اگر تم کہتے ہو مسلم کی، ہم وہ بھی پیش کرنے کو تیار ہیں۔ تم سنن سے کہتے ہو وہ بھی پیش کرنے کو تیار ہیں، تم مسانید سے کہتے ہو ہم وہ بھی تیار کرنے کو، اپنا حدیث بیان کرنے کو تیار ہیں، تم مصنفات سے کہتے ہو ہم ان کتب سے بھی روایت پیش کرنے کو تیار ہیں، لیکن اپنے دل کے برتن کو سیدھا کرو، ٹیڑھا نہ کرو۔ برتن جو ہے اگر ٹیڑھا ہو نا، الٹا ہو، اس کے اوپر آپ ٹوٹی اور نل چلا دیں تو ساری ٹینکی کا پانی خالی ہو جائے گا، اس کے اندر ایک قطرہ بھی نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر برتن سیدھا کر دو تو تھوڑے سے پانی بھی نل کھولیں گے تو اپنا اس سے برتن بھر جائے گا۔ تمہارے دل کا برتن ٹیڑھا ہے، اس طرح کے دلائل تو ہم بیان کریں گے، اس لیے کہ تمہیں منوائیں، اس لیے کہ تمہیں بتائیں، کہ اس لیے کہ ہم تو انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کی ذمہ کیا تھا؟ بات کو پہنچا دینا، منوانا نہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں یار یہ مانتا نہیں ہے، ہم نے کہا منوانا ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ ہم انبیاء کے وارث ہیں، بتانا ہمارا کام ہے۔ ہم کہتے ہیں تم بخاری سے روایت پیش کرو، ہم بخاری سے روایت پیش کریں گے۔ تم مسلم سے پیش کرو، ہم مسلم سے پیش کریں گے۔ تم امام بخاری کے استادوں سے پیش کرو، ہم امام بخاری کے استادوں سے پیش کریں گے۔ تم امام بخاری کے شاگردوں سے پیش کرو، ہم امام بخاری کے شاگردوں سے پیش کریں گے۔ اب دیکھیں میں روایت کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رکوع کے رفع الیدین کی روایت لائے، اس کے ترک کی روایت ایک میں نے پڑھ دی مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ جب واپس جا کر انہوں نے نماز پڑھائی ہے، اس نماز کے اندر رکوع کا رفع الیدین نہیں ہے۔ اب تم پیش کرتے ہو روایت رکوع کی بخاری سے، ہم کہتے ہیں اسی بخاری سے صفحہ نمبر 114 حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت پیش کرتے ہیں رکوع کے رفع الیدین کے ترک کی۔ 10 صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 صحابہ کرام آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے، تو آپ کی نماز کا تذکرہ آیا تو صحابی رسول حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نبی پاک کی نماز کو تم سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ اب بیان کیا، فرمایا جب شروع نماز کا تذکرہ ہے نا، فرمایا کہ آپ جب نماز شروع کرتے تو رفع الیدین کرتے، لیکن جب رکوع کو بیان کیا تو پھر کیا فرمایا کہ جب آپ رکوع کرتے تو گھٹنوں پر اپنے ہاتھوں کو جما دیتے، وہاں رفع الیدین نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں 10 صحابہ کرام موجود ہیں، تم سب سے زیادہ نبی کی نماز کو میں جانتا ہوں، محفوظ کرنے والا ہوں۔ شروع نماز کا رفع الیدین بیان کر دیا اور رکوع کی کیفیت بیان کی تو فرمایا کہ گھٹنوں پر آپ ہاتھ جما دیتے، وہاں رفع الیدین نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں دیکھو تم بخاری سے روایت پیش کرتے ہو، ہم نے بھی بخاری سے روایت پیش کر دی، اب کرو کیا بات ہے؟ اب پھر یا تو پہلے مطالبہ کریں گے بخاری سے پیش کرو، جب ہم پیش کریں گے تو پھر عقلی ڈھکوسلے چھوڑنا چھوڑ کر دیں گے، کہیں گے بس ایک کہنے لگا اس میں نہ کرنے کا تذکرہ ہے نہ کرنے کا تذکرہ ہے۔ میں نے کہا شروع نماز کے کرنے کا تذکرہ ہے، کہتا ہاں جی۔ تو میں نے کہا پھر رکوع کا کیوں بیان نہیں کیا صحابی نے؟ اگر رفع الیدین نماز کا مسئلہ تھا، نبی پاک کی نماز کا حصہ تھا تو شروع نماز کا انہوں نے بیان کر دیا۔ اگر نماز کا حصہ تھا تو پھر رکوع میں بیان کیوں نہیں کیا؟ نہ کرنے کا تذکرہ نہ کرنے کا۔ میں نے کہا دیکھو تمہارے غیر مقلد علماء خود اس بات کو تسلیم کر چکے، السکوت فی معرض البیان بیان۔ مرآت مشکات کی شرح ہے، عبید اللہ مبارک پوری 3 جلد کے اندر خود اس نے جو ہے کہا ہے السکوت فی معرض البیان بیان، کہ دیکھو خاموشی بیان کے وقت میں بیان ہوتی ہے۔ جب رکوع کا رفع الیدین نہیں بیان کیا، پورے شروع نماز کا رفع الیدین بیان کر دیا، الحمدللہ اسی کے مطابق ہمارا عمل ہے، اور یہ السکوت فی معرض البیان بیان ہے محدثین کے اصول کے مطابق، فقہا کے اصول کے مطابق۔ اب تم نے ماننا ہے مان لو، نہیں ماننا ہمارے لیے کافی ہے، نہیں ماننا ہمارے لیے کافی ہے۔ میں نے ایک مناظرے میں بخاری سے اس نے بخاری کی پڑھی، میں نے بخاری کی پڑھ دی۔ میں نے کہا آپ بتاؤ کس کتاب سے پڑھو گے؟ کہتا جی میں مسلم سے پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا میں مسلم سے پڑھ دیتا ہوں۔ اس نے مسلم کی روایت پڑھی، میں نے کہا جی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ فرماتے ہیں کہ نماز میں رفع الیدین صحابہ کرام کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، آپ نے فرمایا کیا ہو گیا؟ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم نماز کے اندر اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہو، اسکون فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ میں نے کہا تم نے مسلم شریف کی روایت پڑھ دی؟ میں نے مسلم شریف کی پڑھ دی۔
اب بتاؤ کیا کرو گے؟ کہتا ہے یہ سلام سے متعلق ہے۔ میں نے کہا یہاں سلام کا لفظ دکھاؤ کہاں ہے؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے باب کا اصل میں بات یہ ہے، اب باب تو امام مسلم نے قائم ہی نہیں کیے، امام نووی نے قائم کیے ہیں مسلم شریف پر۔ کہتا ہے جی باب کیا قائم کیا؟ میں نے کہا باب کی بات کرتے ہو یا باب کی بات کرتے ہو؟ پہلے تو یہ بتاؤ۔ اگر باب کی بات کرتے ہو، باب الامر بالسکون فی الصلاۃ، یہ باب کا ایک حصہ ہے، اس سے متعلق روایت ہے۔ سلام والی روایت اس سے نیچے ہے، اگلے والے باب کا حصہ اس کے ساتھ متعلق ہے۔ اگر یہ دونوں ایک حدیث ہوتی، کہتا ہے یہ ایک حدیث ہے۔ میں نے کہا اگر دونوں ایک حدیث ہوتی الگ الگ سند بیان کرنے کی ضرورت تھی؟ کہتا ہے نہیں۔ تو میں نے کہا پھر کیوں بیان کی؟ یہ تم نہیں مانا تم نہ مانو، لیکن اہل حدیث کے عنوان سے حدیث کا عنوان انکار تو نہ کرو۔ پھر مجھے کہنے لگا نماز کے اندر ہے اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو، تو پھر شروع نماز میں کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا فرمایا حدیث کے الفاظ پہ غور کرو، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ تو بھائی جو شروع نماز کا رفع الیدین ہے وہ نماز کے اندر نہیں، نماز کے باہر کا ہے۔ تکبیر تحریمہ نماز کے لیے شرط ہے، شطر نہیں ہے۔ پڑھا ہوا نا آپ نے، یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں جی، تو لہذا اسکنوا فی الصلاۃ میں رکوع کا داخل ہے، سجدے کا داخل ہے، اس کا ترک یہاں سے ثابت ہے۔ غیر مقلد بھی کہتے ہیں منع دکھاؤ، حدیث سے منع دکھاؤ۔ ہم کہتے ہیں بھائی منع حکم کے مقابلہ میں ہوتا ہے، ایک حکم کی روایت تم پڑھ دو، منع کی ہم پڑھ دیتے ہیں۔ حکم کی ایک بھی روایت نہیں ہے، ہم نے منع کی پڑھ دی مسلم سے۔ جیسے مطالبے کرتے جاؤ گے، دلائل ہم سے لیتے جاؤ، تم کو منوانا ہمارا کام نہیں ہے۔ بس اوقات ساتھی پریشان ہوتے ہیں یہ مانتا کیوں نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں بھائی دل پہ مہر لگ جائے، دل سیاہ ہو جائے، اب ماننا اس نے کیسے ہے؟ یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے، یہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے دلائل کو بیان کرنا۔ اب جب میرے ایک مناظرے میں روایت پیش کی، مجھے کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ اس میں تو گھوڑے کی دموں کے ساتھ تشبیہ ہے، کہ گھوڑوں کی طرح دمیں کیوں ہلا رہے ہو؟ آپ نے کبھی گھوڑا دیکھا ہے؟ میں نے کہا بالکل دیکھا ہے، میں تو دیہاتی آدمی ہوں۔ کہتا ہے گھوڑا دم کیسے ہلاتا ہے؟ میں نے کہا تم پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ کہتا ہے گھوڑا جب دم ہلاتا ہے وہ تو تم یوں ہلاتا ہے، ہم رفع الیدین یوں کرتے ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، ہم دیہاتی ہیں، ہم نے گھوڑے کو دیکھا ہے، گھوڑا دم عام طور پر یوں ہلاتا ہے، لیکن جو گھوڑا سرکش ہو، مالک کا نافرمان ہو، تو جب بہت غصے میں ہوتا ہے پھر یوں ہلا کے نا یوں بھی ہلاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ میں نے کہا تم سرکش ہو، حدیث میں آ بھی گیا، پھر بھی نہیں مان رہے، اسی تم یوں ہلاتے ہو۔ یہاں سرکش گھوڑوں کی بات ہو رہی ہے، مطلقاً گھوڑوں کی بات ہی نہیں ہو رہی۔ تو جب ہم سے روایت کا مطالبہ کرے گا نا تو پھر عقلی اعتراض شروع کر دے گا۔ اب مسلم کی روایت کو ضعیف تو کہہ نہیں سکتا۔ اب میں سادی والی روایت میں نے پیش کی بخاری سے، مجھے کہنے لگا یہ روایت ابو داؤد میں بھی ہے، اس میں رکوع کا رفع الیدین ہے۔ میں نے کہا یار آج تک تم یہ کہتے آئے کہ بخاری کا پہلا نمبر ہے، بخاری پہ آؤ، بخاری پہ آؤ، باقی کی روایت نہ پیش کرو، بخاری کی ہوتی ہو دوسری حدیث کو نہ مانو۔ میں نے بخاری کی ابو حمید سعدی کی روایت پڑھی، اس میں شروع نماز کا رفع الیدین ہے۔ جو ابو داؤد کی روایت ہے وہ تو ضعیف ہے، اس میں تو قدری راوی ہے، تقدیر کے منکر راوی ہے۔ آپ اس جھوٹی ضعیف روایت کو جس میں قدری راوی ہے، آپ اس کو ہم پہ مسلط کرنا چاہتے ہو صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے؟ آج تک ہمارے سامنے یہ تم گیت گاتے رہے کہ بخاری کی روایت ہم پیش کرتے ہیں، یہ غیر بخاری کی پیش کرتے ہیں۔ جب ہم نے بخاری کی پیش کی آپ سنن ابو داؤد کی طرف بھاگ گئے جس میں قدری راوی ہے۔ آپ مجھے کہنے لگا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ بتاؤ۔ میں نے کہا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ تجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ پھر مجھے کہنے لگا تو پھر آپ امام بخاری کو کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا میں امام بخاری کو بھی مانتا ہوں، بخاری سے حدیث پڑھی ہیں، اور امام بخاری کے استادوں کو بھی مانتا ہوں، امام بخاری کے شاگردوں کو بھی مانتا ہوں۔ امام بخاری کے دو استاد بلکہ 3 استاد، امام عبدالرزاق، امام ابن ابی شیبہ، امام حمیدی، ان تینوں سے آپ کتابیں کھول کے دیکھیں ترک رفع الیدین کی روایت مروی ہے، ترک رفع الیدین کی روایات مروی ہیں۔ جب ان تینوں سے ترک رفع الیدین کی روایت مروی ہیں، میں نے کہا میں امام بخاری کو بھی مانتا ہوں، ان کے استادوں کو بھی مانتا ہوں۔ اگلی بات کر، میں کہا میں ان کے شاگردوں کو بھی مانتا ہوں۔ امام نسائی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لائے ہیں، اور اس روایت کو کہا کہ یہ روایت حسن ہے، دوسرے نسخے میں یہ روایت صحیح ہے۔ میں نے کہا بتاؤ، وہ اگر روایت کوئی ثابت ہی نہیں ہے، وہی امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی کہہ رہے ہیں بے شمار صحابہ اور تابعین کا جو ہے وہ اس ترک رفع الیدین پر عمل ہے، وہی کہتے ہیں سارے کوفہ والوں کا اس پہ جو ہے ترک رفع الیدین پر عمل ہے۔ اب تم مجھے بتاؤ کیا یہ امام بخاری کے شاگرد امام بخاری کو نہیں سمجھتے تھے؟ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ رکوع کے رفع الیدین کی روایت لائے، اس کے بعد باب قائم کیا،
ترک ذالک، باب قائم کر کے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترک کی روایت لائے ہیں. پھر روایت ذکر کی ہے، پھر باب لائے، پھر باب قائم کیا رکوع کے رفع الیدین کے ترک کا. کون سا؟ اور رخصت فی ترک ذالک. پھر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لے آئے. اگر ترک ہوا ہی نہیں ہے تو ترک ذالک اور رخصت فی ترک ذالک کے باب قائم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ امام بخاری کے شاگرد ہیں یہ. جب میں نے یہ روایت حضرت ابو حمید سعدی والی بخاری کی پیش کی نا، صفحہ 114 والی، تو مجھے کہنے کا باب بتاؤ کیا ہے، امام بخاری کس باب میں لائے؟ میں نے کہا امام بخاری تو اس روایت کو مختلف ٹکڑوں کی شکل میں بخاری میں کئی جگہ لائے ہیں. جب بخاری میں کئی جگہ لائے ہیں تو ہر جگہ پر باب الگ قائم کیا. فقہ البخاری فی تراجم ہی، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو اپنے مسائل کی تخریج کرتے ہیں مختلف عنوانات قائم کر کے. مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوں، اللہ کے نبی کی حدیث دیکھ. کہتے نہیں باب بتاؤ، باب رفع الیدین کے ترک کا باب ہو. میں نے کہا باب ہو تو مان لو گے؟ میں نے کہا میرے خیال میں تو آپ اپنے باپ کی نہیں مانتے، تو باب کیسے مانو گے؟ میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ترک ذالک، مان لے، اور رخصت فی ترک ذالک باب مان لے. اگر باب ماننا ہے تو وہاں سے بھاگے گا. میں نے جب باب کا اشارہ کیا، کہتا ہے یہ روایت جو ہے ضعیف ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن مبارک کی جرح نقل کی ہے حضرت ابن مسعود کی روایت پر، وہ کہتے ہیں کہ ثابت نہیں ہے. میں نے کہا بھائی سنن طحاوی میں جو ہے یہ روایت ہر ابن مسعود کی جو ہے وہ مذکور تھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسرے الفاظ سے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا نقشہ مختلف الفاظ سے کھینچتے ہیں. جس طرح کہ ترمذی میں فرمایا کہ کیا تم کو نبی پاک کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں، تو شروع نماز میں رفع الیدین کیا، باقی جگہ پر نہ کیا عملاً. سنن طحاوی میں روایت ذکر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے شروع نماز میں رفع الیدین کیا، دوسری جگہ نہیں کیا. یہاں وہ گیا کہ آپ نے بصارت کو، اپنے رویت کو یہاں بیان کرا کہ میں نے دیکھا. تو عبداللہ بن مبارک رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ ان کا جو قول ہے وہ سنن طحاوی کی روایت کے متعلق ہے. حالانکہ میں یہ بات عرض کروں کہ یہ بھی ان کا پہلا موقف تھا عبداللہ بن مبارک کا، بعد میں انہوں نے رجوع کر لیا تھا اس قول سے. اس کی دلیل کیا ہے؟ سنن طحاوی کے اندر ترک ذالک جو باب قائم کیا امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو اس کے اندر خود امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت لائے ہیں حضرت ابن مسعود کی.